بسم الله الرحمن الرحيم نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے جے ہو جے بھی ہاں میں ہاں سرکار دے کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی تیلے بیرا ہو گیاں کر وچ میرے لیرا بیرا ہو گیاں کر وچ میرے جد دی کیتی نوکری سرکار دی الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى سائر صحابة وتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ واحد اور یکتا کے بندوں، آقا دو جہان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اور غلاموں، میں آپ کی آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں نے قرآن عظیم الشان کا ایک چھوٹا سی آیات کریمہ کا تلاوت کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈال دوں، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ شر، فساد، جنگ، حسد، بغض، کینہ، بے امنی پیدا کرنا، یہ شیطان کا فطرت ہے۔ وحدت، اتفاق، دوستی، نیک نیتی، رواداری، غمخواری، ہمدردی، رحم، عدل، انصاف، یہ رحمت عالم ناجی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہے۔ اور یہ فطرت ایسا ایک فطرت ہے
کہ اس فطرت سے جتنا بھی انسانیت ہے خدا نے یکساں سارے انسانیت کو نوازا ہے. یہ اوصاف حمیدہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہزاروں اوصاف ہے. جب سب کو اکٹھا کر لے اس سے بن جاتا ہے دین اسلام. اور دین اسلام کی دو پہلو یہ، ایک صورت ہے اور ایک روح ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے. اگر جسد موجود ہو، آنکھ بھی ہو، کان بھی ہو، زبان بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، یعنی جسم کے تمام اعضاء مکمل ہو، لیکن اگر جسم کے اندر روح نہ ہو اس کو مردہ کہا جاتا ہے. مردہ جو ہے نا، ان کے پاس اپنے آپ کو سردی سے گرم جگہ، گرمی سے ٹھنڈ جگہ منتقل نہیں کر سکتا ہے. وہ لاوارث ہو جاتا ہے، وہ بے اختیار ہوتا ہے. اس کا اختیار زندہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اگر زندہ لوگ دوست ہو اس کو غسل دیتا ہے، اس کو کفن پہناتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، شرعی احکام کے مطابق اس کو دفن کر دیتا ہے. اور اگر زندہ لوگ دشمن ہو یا اس کو دریا میں پھینکتا ہے یا کسی کڑے میں ڈالتا ہے یا لاوارث چھوڑ کر کے جانور اس کی لاش کو ٹکڑی ٹکڑی کر کے لے جائے، اس کو اسلامی طریقے سے دفن نہیں کرتا. میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ محفل کسی عالم کا محفل نہیں ہے، کسی مفتی کا محفل نہیں ہے، کسی قاضی کا محفل نہیں ہے، سیاسی کا محفل نہیں ہے. اس کا نام ہے روحانی محفل. ابھی دین اسلام کی حقیقت اور آخر جو بنیاد ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ہم اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، مصطفیٰ ہمارا رہبر ہے، اللہ ہمارے خالق ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان کے اندر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو مجھے یاد کر لو. اللہ مخاطب ہے اپنے بندوں سے. میں تم یاد فرما دوں گا. تو مجھے فرش میں انسانوں کے ساتھ یاد کر لو، میں عرش میں فرشتوں کے ساتھ آپ کو یاد فرما دوں گا. اور اے میرے بندے، تو نوافل کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، صبر کے ذریعے، قناعت کے ذریعے مجھے یاد کروں گے. لیکن میرا یاد تیری یاد سے کچھ مختلف ہے. جب میں تجھے یاد فرماتا ہوں
میں تیرے محبت کو مٹی کے ہر ذرے میں، آسمان کے ہر تارے میں، چاند میں، سورج میں، سمندر میں، کائنات کے اندر تیری محبت کو بڑھا دوں گا، اور میرا سارا کائنات تجھ سے محبت کرنا پسند کرے گا، تیرا محب بن جائے گا۔ اے انسان، تو سارا کائنات میں محبوب بن جائے گے، یعنی کائنات سارا تیرا دوست بن جائے گا، اور میں اپنی بندوں کے دل میں تیری محبت کو ڈال دوں گا، اور میرے بندے تجھ پر اتنا شیدا ہوگا کہ میں اپنی بندوں کے ذریعے تیرا خدمت کروا دوں گا، تیرا حاجت روا فرما دوں گا، تیرا مراد پورا فرما دوں گا، تجھے اشرف المخلوقات کے شان، نام اور مقام سے نواز دوں گا۔ یہ یاد کی صورتی پہلو تھا اللہ کی ذکر کا۔ جب تک ہم اللہ کی ذاکر نہ بن جائے، اللہ کو یاد نہ کر لے، احکام الہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہ کر لے، ہم دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ تو تقوی کے ذریعے، نماز کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے، عدالت کے ذریعے مجھے یاد کر لوں گے، لیکن میرا یاد یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے دل میں تیری محبت کو بڑھا دوں گا، اپنے بندوں کے ذریعے تجھے یاد فرما دوں گا۔ یہ اللہ کی یاد کی ظاہری، صورتی اور شرعی پہلو ہے۔ یہ صورت ہے عبادت کا، نماز یعنی اللہ کی یاد کا یہ صورت ہے، یعنی کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ، خلق عظیم اختیار کرنا، لوگوں کو عزت کے ساتھ پکارنا بلانا، لوگوں کی ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان رہنا، یہ عبادت کا صورت ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ روحانی محفل ہے، اس لیے کہ اس میں، اس عمل میں ریا بھی آ سکتا ہے، خودی بھی آ سکتا ہے، غرور بھی آ سکتا ہے، کوئی اور سوچ بھی انسان کے، یعنی شیطان جو ہے نا ہمارا کل دشمن ہے، ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا ہے کہ آپ تو بڑا سخی ہے، آپ تو بڑا تقوادار ہے، آپ تو بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کا صورت ہے، یہ عبادت کا جسم ہے، جس میں روح نہیں ہے۔ ابھی اللہ کی یاد یعنی اللہ کی عبادت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سے کیا مراد ہے؟ یہ بات کب اور کیسے سمجھ آ جائے گا تاکہ ہم مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ کو یاد فرمایا ہے، اور اس یاد کرنے پر ہم اللہ کی شکر گزار بندے بن جائے۔ اس عبادت کو جو زندہ بنا دیتا ہے،
یہ یاد کو جو متحرک بناتا ہے، اس کو جو قوت بخشتا ہے، اس کو جو زندگی دیتا ہے، وہ عبادت کی روح ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ سماعت فرمائے، میں عبادت کی یا یاد خداوندی کا وہ روح سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک نیا تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج ایک مصطفی اذان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ابھی میں اسلام کا روح آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس ذریعے سے ہمیں اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہوگا، اور ہم اللہ کا اور اللہ ہمارا قریب کب اور کیسے ہو جائے گا، ہمارا یاد بارگاہ الہی میں کیسے مقبول ہوگا، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اگر خدا نے تجھے سلطان بنا دیا، سلطنت دے دیا، تو عدل کر لو۔ یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا سیرت ہے، روح ہے، میں وہ بات کرتا ہوں۔ اگر خدا نے تجھے سلطان بنا دیا تو عدل اختیار کر لو۔ اگر دولت دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اگر صحت دے دیا، طاقت دے دیا، طاقت جب عطا کیے، مظلوم کو ظالم سے آزاد کر لو۔ اگر دولت دے دیا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھو۔ اگر صحت دے دیا تو اللہ کی شکر ادا کر لو۔ اگر مصیبت آیا، صبر کا راستہ اختیار کر لو۔ اگر حد سے زیادہ خوشی آیا، قبر کو یاد کر لو۔ اگر زیادہ بیمار ہو گئی، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کر لو۔ اگر نعمتوں کا فراوانی ہو گئی تو شکر ادا کر لو۔ اگر غربت اور افلاس آیا تو قناعت کا راستہ اختیار کر لو۔ اگر کسی نے آپ سے حسد کیا، آپ محبت کر لو۔ اگر لوگ جنگ کرتا ہے، آپ صلح کر لو۔ اگر لوگ شر کی طرف تجھے بلاتا ہے، آپ شریعت کا راستہ اختیار کر لو۔ اگر بہت زیادہ طاقتور بن گئی، اتنا زیادہ خدا کے خوف کا احساس کر لو، جھک جاؤ، خدا کے ہاں قریب ہو جاؤ۔ تکبر کے بجائے عجز اختیار کر لو۔ عجز وہ پانی ہے تکبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رحم وہ نعمت ہے کہ ظلم کو مٹھا دیتا ہے۔ عدل وہ نعمت ہے کہ ناانصافی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں اگر علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کو کریانے کا دکان نہ بنا دو، اس علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، امت کی نجات کے لیے خرچ کر لو، اپنی ذات کی نفی کر لو، تو خدا کی قدرتوں کا اس بات تیرے وجود سے ظاہر ہو جائے گا۔ تو تب آپ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا حق ادا کیا ہے کہ اب اس جسد کے اندر جان آ گئی، روح آ گئی۔ جب یہ اللہ کو پکارے